آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی انسان نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس انسان نے پورے سال روزے رکھے، پورا سال وہ روزے کی حالت میں، اتنی فضیلت ہے۔ تو اب جو انسان شوال کے روزے رکھنا چاہ رہا ہے اور اس کے رمضان میں بھی کچھ روزے چھوٹ گئے، ان کی قضا دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ پہلے شوال کے روزے رکھے گا یا رمضان مبارک کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے گا؟ تو دیکھیے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اس کے لیے مطلقاً کہا گیا کہ وہ بعد میں ان روزوں کی رمضان المبارک کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جب چاہے دے سکتا ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ مجھ سے رمضان مبارک کے کچھ روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، فما استطيع ان اقضی الا فی شعبان، کہ میں رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ماہ شعبان میں دیا کرتی تھی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، خدمت کرنے کی وجہ سے مصروفیت ان کی بڑھ جایا کرتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماہ شعبان تک رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا اس بات کی دلیل ہے۔ رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا یہ شعبان کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب انسان کو موقع مل جائے، لیکن اگر یہ انسان رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی پہلے قضا دے اور بعد میں ماہ شعبان کے روزے بھی رکھ لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سابقو سارعو، دوڑو بھاگو، آپس کے اندر سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں کے اندر۔ تو فرض اگر کوئی انسان پہلے ادا کرے تو زیادہ اچھا مناسب ہے۔ جس کسی انسان کے پاس استطاعت نہ ہو کہ وہ رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے سکے اور ساتھ یہ عزم بھی رکھتا ہو کہ میں پورے سال کے روزوں کے ثواب سے مشرف ہو جاؤں، تو وہ انسان، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ شعبان المعظم کے 6 روزے رکھ سکتا ہے اور پھر بعد میں جب اس کو موقع ملے تو وہ اس کے بعد میں بھی رمضان مبارک کی قضا دے سکتا ہے۔